بات کڑوی تو ہے پر ہے حقیقت کہ ہمارے جس ملک میں ڈانس کرنے پر موٹر بائک گاڑی وغیرہ انعام میں دی جاتی ہو، اور اگر کوئی مرد مجاہد کافروں سے جہاد کے لیے ہتھیار اٹھائے اسے سزا قید کیا جائے، تو یاد رکھنا اس ملک میں کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا، محمد بن قاسم جیسا مجاہد پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس ملک میں، اس اسلامی ملک میں جہاں پر یہ نظام ہو، وہاں پر کوئی اعلیٰ ترین کنجر تو پیدا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مرد مجاہد پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں محمد بن قاسم جیسا پیدا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے اس ملک میں صلاح الدین ایوبی جیسا پیدا ہو، تو یاد رکھنا اس کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا۔ ہمارے جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں تمام کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ جب ہم اکٹھے ہوں گے، ہم تو اسی چکر میں ہیں، کوئی کہتا ہے جناب یہاں پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے، کوئی کہتا ہے یہاں پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے، کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے۔ اور میرا بھائی، ہم تو ابھی تک اس ہاتھ کے چکر میں ہیں کہ ہاتھ کہاں پہ باندھنا ہے، اور خیال کرو وہ یہودی ہمارے ہاتھ کاٹنے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ کاٹنے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ تو موقع تلاش کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارا چکر ہماری گردنیں کاٹ دے۔ کہ ہم نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی کہ اسرائیلیوں نے، ان بدبختوں اور دہشت گردوں نے فلسطینی کے بچوں پر کیسا ظلم کیا، ان کی گردنیں نہیں کاٹی؟ کہ ہم نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی کہ جب ہماری فلسطینی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر شراب لے لی گئی، ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی؟ 27 رمضان المبارک کتنی مقدس رات ہے، اس رات جو ہمارے مسلمان بھائی بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے تھے، تراویح ادا کر رہے تھے، تو ان پہ فائرنگ کی گئی، ان پہ تشدد کیا گیا، کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھنا، پتہ ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جانتے ہو یہ اتنا ظلم مسلمانوں پہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ہم خاموش رہے، ہم فرقہ واریت میں بٹ گئے، ہم نے کبھی ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی، ہم اپنی اپنی لگن میں مست ہو گئے۔ اور ہمارے حکمران وہ کیا کہتے ہیں، وہ کشمیر کا جب معاملہ آیا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب تم آدھا گھنٹہ گھروں سے باہر نکلو، روڈ پہ بیٹھو، احتجاج کرو، کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آدھا گھنٹہ بیٹھنے سے، گھنٹہ بیٹھنے سے، 2 گھنٹے بیٹھنے سے کشمیر آزاد ہوا؟ نہیں ہوا۔ اور جب یہ نہیں ہوا تو یاد رکھنا اس کے بعد پھر برما پہ ظلم ہوا، اس کے بعد ایران، عراق، شام پہ ظلم ہوا۔ اور مسلمان کون سا وہ ملک ہے جہاں پر مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا؟ یہاں پر مسلمان امن سکون میں ہیں، وہ کون سا ملک ہے بتائیے؟ یہ صرف کس وجہ سے؟ ہماری خاموشی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آج ہم اکٹھے ہو گئے تو یاد رکھنا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ یہودی حقیقت باتیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ہماری خاموشی، لاپرواہی اور کمزوری کی وجہ سے یہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر ہم اکٹھے ہو گئے تو ہم کائنات میں کوئی یہودی نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ ہم اکٹھے ہو جائیں تو کائنات میں کوئی یہودی، کوئی کافر مشرک رہے گا ہی نہیں۔ جب ہم اکٹھے ہو گئے، مسئلہ یہ ہے ہمارے اکٹھے ہونے کا۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اکٹھے رہ کر دین متین کی خدمت کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔